السلام علیکم ناظرین، میرا نام عظیم ہے، میری عمر 16 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے امی ابو، میری 2 بہنیں اور میں۔ میرے ابو ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، اس لیے ہمارے پاس دنیا کی ہر اشیاء موجود تھی۔ میری امی کی عمر تقریباً 40 سال ہے اور میرے ابو 45 سال کے ہیں۔ میری دونوں بہنیں آسٹریلیا میں پڑھتی ہیں اور پاکستان میں ہی ہوتا ہوں میں۔ میرے ابو بھی میرے اوپر زور دیتے تھے کہ تم بھی آسٹریلیا چلی جاؤ اور وہاں پر پڑھائی کرو، لیکن مجھے پاکستان بہت پسند تھا اور ہم سیالکوٹ میں رہتے ہیں۔ میرے سیالکوٹ میں کافی دوست بنے ہوئے تھے جن کے ساتھ میں گپ شپ لگاتا اور میری کافی ہیلو ہائی تھی، اسی لیے مجھے پردیس میں جانا پسند نہیں تھا اور میرا دل تھا کہ میں پاکستان میں ہی رہوں اور اپنے دوستوں کے پاس رہوں۔ ہم نے ایک کام والی رکھی ہوئی تھی جس کی عمر تقریباً 25 سال یا 30 سال ہو گئے۔ سانولے رنگ کی تھی اور ان کے نین نقش قاتل تھے، بہت خوبصورت لگتی تھی۔ میں اس پر شروع سے ہی فدا تھا، لیکن وہ یہ تھا کہ مجھے گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ اس کا نام فائزہ تھا۔ فائزہ ہمارے گھر آتی، کام کاج کر کے سارا دن ہمارے ساتھ رہتی، شام کا کھانا کھاتی اور اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ اس کا شوہر نشئی تھا۔ ایک دن میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور اس سے ساری باتیں پوچھی تھی۔ اس نے بتایا کہ میرا شوہر نشہ کرتا ہے، وہ ہمیں خرچہ نہیں دیتا، اس لیے میں نوکری کرتی ہوں۔ میں نے اس کی معصومیت دیکھی تھی اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں اس پہ فدا ہو گیا تھا۔ میں اس کو اپنے بستر تک لے کے آنا چاہتا تھا اور اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسے پتھر تھی کہ پگھل ہی نہیں رہی تھی اور میرے اندر انٹرسٹ ہی نہیں لیتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ کوشش کی، میرے پاس اپنی گاڑی تھی، میں کئی دفعہ اس کو اس کے گھر گاڑی پر چھوڑنے جاتا اور اس کا کافی خیال کرتا، اس کو راستے میں کھانا وغیرہ بھی کھلاتا اور کافی سارے پیسے بھی دیتا، لیکن فائزہ ہماری نوکرانی ایسی پتھر تھی کہ وہ مجھے گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ اس سے کہا کہ تم مجھے بہت خوبصورت لگتی ہو اور میرا دل کرتا ہے کہ میں تم سے ہی شادی کر لوں، لیکن وہ آگے سے مسکرا دیتی ہے اور کہتی کہ میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں، میرے سے شادی کر کے کیا کرو گے؟ میں نے تو سب کچھ دیکھ لیا ہے، میرے شوہر ایک نشئی آدمی ہیں اور وہ میری زندگی برباد کر چکے ہیں، اب تم کون سی میری زندگی برباد کرو گے؟ مجھے اس کی باتیں سن کر دکھ ہوتا اور میں اس کو امپریس کرنے کی لاکھ کوششیں کرتا ہوں۔ میں ایک خوبصورت اور گبرو جوان تھا اور میری عمر ابھی 16 سال ہی تھی۔ میرے پاس دھن دولت سب کچھ تھا، لیکن میرا دل تھا کہ اس نوکرانی پر آ گیا تھا۔ میرے اوپر ہزاروں لڑکیاں مرتی تھی۔ میں جب کالج جاتا تو کافی لڑکیاں میرے آس پاس رہتی، کیونکہ میرے پاس اپنی گاڑی تھی اور میں گاڑی پر ہی کالج جاتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے اپنی نوکرانی پسند آ گئی ہے اور میرا دل تھا کہ میں اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کروں۔ ایک دن میری امی اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی تھی۔ میری امی میرے ماموں کے پاس گئی تو اس سے 2 دن وہاں پر ہی لگ جانے تھے۔ اتوار کے دن میں گھر میں اکیلا ہوتا تھا، اس لیے میں نے اتوار کے دن نوکرانی کے ساتھ کام ڈالنے کا پورا پلان بنایا تھا۔ جب فائزہ ہمارے گھر آئی اور صفائی وغیرہ کرنے لگی، 12 بجے کام مکمل کر کے ہمارے گھر ہی رہتی تھی۔ شام کا کھانا بنا کر ہمارے گھر سے کھانا کھا کر ہی جاتی تھی۔ 12 بجے کام وغیرہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا کر سونے لگتی تھی، تو میں اس کے کمرے میں چلا گیا تھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس کو باتوں سے امپریس کرنا چاہا اور اس کی تعریف کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ بھی میری باتوں میں آنے لگی تھی اور میرے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا، بس پھر کیا تھا، وہ پگھل گئی تھی اور میرے ساتھ کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی بیٹری میں اپنا چارجر ڈالا تو مجھے کافی سکون ملا تھا۔ زندگی میں میرا یہ پہلا تجربہ تھا جب میں نے ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ مجھے کافی راحت ملی تھی اور میں اب اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ جب بھی میرا دل کرتا میں گھر میں اس کو بلا لیتا اور اس کے ساتھ وہ کام کر لیتا تھا، جس سے مجھے کافی راحت ملتی تھی۔
پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔